صحیح ہے، بٹ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی اور حدیث بھی ہیں کہ جس میں وہ شخص بہت بہتر ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہ کے کام کرتا ہے اور ان کی پرابلمز، ان کی تکلیفات کو سہتا ہے، اس بندے سے جو بالکل اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے. سو یہ وہ ٹائمز ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ رہنا یا لوگوں کے بیچ میں رہنا پاسبل ہی نہیں ہے، اور اگر انسان رہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرا دین کمپرومائز ہو جائے گا، میں جاہلیت پہ چلا جاؤں گا اور میں بہہ جاؤں گا، میں آئی لوز مائی فیتھ. تو پھر یہ وہ ٹائم ہے جس میں اٹس ریکمینڈیڈ کہ انسان دور چلا جائے اور لوگوں سے اکیلا ہو جائے. اور دجالک ٹائمز میں ایسا ہوگا، اور دجالک ٹائمز میں ہم آ چکے ہیں. دجال نہیں آیا بٹ اس کا ایرا تو آ چکا ہے. دس از دا اینڈ آف ٹائمز. تو ان دو لوگوں میں شامل ہونا، جو اللہ کے راستے میں اسٹرگل کر رہا ہے، اسٹرائیو کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جو تنہا ہو کے عبادت کر رہا ہے. ایک اور ایکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یہ کہ بڑی اسٹرینج حدیث ہے. اے پرسن بینگ ریزڈ بائی جنرس اینڈ بلیونگ پیرنٹس، جس کے والدین جنرس ہوں، خرچ کرنے والے ہوں، غنی ہوں، اور دوسرا مومن ہو. سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا فقال مؤمن بین الکریمین او بین کریمین، مومن جو دو کریمین کے بیچ میں رہ رہا ہے، یعنی اس کے والدین ایسے ہیں جو دونوں جنرس ہیں اور ڈیفینیٹلی دے آر نوبل پیپل جو کہ دین پہ ہیں، اور وہ اپنے پیرنٹس سے دونوں ٹریٹس لیتا ہے. یعنی اس کی شرح میں یہ ہے، ایکسپریشن میں یہ ہے کہ وہ ان سے ایمان بھی لیتے ہیں اور ان سے کرم یعنی اسپینڈنگ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں پہ خرچ کرنا، وہ دونوں کوالٹیز ان سے لیتا ہے. اب ڈیفینیٹلی وہ شخص جو اپنے پیرنٹس سے یہ دونوں کوالٹیز انہیریٹ نہیں کر رہا وہ تو بہترین لوگوں میں سے نہیں ہوگا. بٹ دس حدیث سیز، یعنی اس کی شرح میں، اس کی ایکسپلینیشن میں یہ ڈیفینیٹ بات ہے، آبویس بات ہے کہ وہ شخص اپنے پیرنٹس سے یہ دونوں کوالٹیز انہیریٹ کرتا ہے اور اس لیگیسی کو کنٹینیو کرتا ہے کہ پیرنٹس صدقہ کرتے تھے وہ بھی صدقہ کر رہا ہے، پیرنٹس صلہ رحمی کرتے تھے، اپنے ٹائز آف کنشپ کو، اپنے چاچا، پھپھی، ممانی، مامو، تایا، جتنے بھی لوگ ان سے ریلیشنز مینٹین کرتے تھے، تو یہ بھی آ کے اس لیگیسی کو کنٹینیو کر رہا ہے، ان پہ اسپینڈ کر رہا ہے، اور دوسرا نیک اور تقوی والا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کے بارے میں بھی کہا کہ وہ سب سے بہترین ہے. یہ وہ شخص ہے جس سے لوگ خیر کی امید کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر الناس من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، بہترین انسان وہ ہے جسے خیر امید کی جاتی ہے، جسے خیر ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہیں. وشر الناس من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، اور سب سے ورسٹ وہ ہے، سب سے بدترین شخص وہ ہے جسے نہ خیر کی امید کی جا سکتی ہے اور لوگ اس کے شر سے بھی محفوظ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے. سبحان اللہ، کتنی اسٹرینج اور کتنی ریلیونٹ حدیث ہے آج کل کے دور میں. دیر آر سم پیپل ہو آر مفاتیح للخیر مغالق للشر، جو لوگ خیر کے دروازے کھولتے ہیں اور شر کے دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں. اور دیر آر سم پیپل جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے نبی نے کہا ان کو یہ چابیاں ہیں، شر کی چابیاں ہیں اور خیر کے تالے ہیں، اور کچھ لوگ خیر کی چابیاں اور شر کے تالے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ قیامت کے دن جو کچھ شخص آئے گا، ایک شخص آئے گا، بلکہ اس سے پہلے سوال کیا تدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے میری امت کا؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار اور اسے لوز کر دیا. آپ نے کہا نہیں، مفلس ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بالصلاۃ والصیام والزکاۃ ویاتی، میرا امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز لے کے، روزے لے کے، زکوٰۃ اس نے دی ہوگی، بہترین ایکشنز کیے ہوں گے، لیکن کیا کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، اس نے اس کو ڈانٹا ہوگا، یعنی نا حق ڈانٹا ہوگا، اور اس کا مال لیا ہوگا، اور اس کو مارا ہوگا، اس کو ستایا ہوگا، اور اس کو ضرب ھذا، اس کو مارا ہوگا. یعنی ایسا انسان ہوگا جو کہ ہمارے لینگویج میں بدتمیز کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور جو لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جسے لوگ خیر کی امید نہیں کرتے اور اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوتے. تو میں اور آپ یہ سوچیں کہ میں اور آپ کن لوگوں میں سے ہیں؟ اگر تو خیر والے سے الحمدللہ، اور ڈینائل میں نہیں ہے، بیکاز مینی پیپل آر ان ڈینائل. اور اگر ہم شر والوں میں سے ہیں تو وی ہیو ٹو چینج آور سیلز رائٹ ناؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن مظلوم سے پوچھیں گے ہو ڈیڈ دس ٹو یو، کس نے تیرے ساتھ یہ کام کیا، اور اس کو کھڑا کریں گے جس نے کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ ہو کیم ٹو ہیلپ یو، کس نے تیری مدد کی تھی، کون تیرے کام آیا تھا. امیجن کوئی شخص مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اینڈ یو آر دا آنسر ٹو سمنز پریئر، اور اللہ آپ کو استعمال کر لیتا ہے کسی کی دعا کی قبولیت میں، اور اللہ نے کو چوز کیا ہے ٹو ریلیو سمنز سورو اینڈ پین اینڈ انزائٹی، اور اسے کام آنے کے لیے. ایک اور ایکشن اس سے ملتا جلتا وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ لوگوں کے لیے بینیفٹ والے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس، the best of people are those who are the most beneficial to people. تو ہمارا دین ایک طرح سے ہمیں
یہ سکھاتا ہے کہ آپ بیٹھ کے سوچو کہ میں کیسے لوگوں کے لیے بینیفیشیل بن سکتا ہوں، میں کیسے لوگوں کے کام آ سکتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ the most beloved deed to Allah subhanahu wa ta'ala is to make a Muslim happy and to remove one of his troubles or to forgive his debt, اس کا قرض معاف کر دینا، اور to feed his hunger، اس کی بھوک کو دور کر دینا. اور آپ نے پھر کہا کہ مجھے پسند ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں، یعنی یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس عمل سے کہ میں 1 مہینے کا اعتکاف مسجد نبی میں کروں. اور آپ نے کہا کہ جو اپنے غصے کو پی لے گا اللہ اس کی فالٹس پہ پردہ ڈالے گا، اور جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قدموں کو قیامت کے دن یعنی اسٹرانگ کر دیں گے، پھر وہ قدم اس کے پھسلیں گے نہیں، وہ شیک نہیں کرے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اللہ تعالیٰ اس کو تثبیت، اسٹیڈ فاسٹنس دیں گے. اور کیا پل صراط پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے فوٹنگ کو فرم کریں گے. وین دا فوٹنگز آف پیپل آر شیکن، جب لوگ کانپ رہے ہوں گے اور وہ گر رہے ہوں گے جہنم کی آگ میں. ایک اور ایکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ possessing a pure heart and honest speech، دل کا صاف ہونا اور اسپیچ کا اچھا ہونا. سبحان اللہ، کتنا زیادہ دل پہ اور کتنا زیادہ اخلاق پہ فوکس ہے اللہ کے نبی کا. اور یہ مدینہ کا جو ہم کہتے ہیں نا مدینہ کی ریاست کی ہم بہت بات کرتے ہیں، وہ یہی تو ہے. مدینہ کی ریاست میں کوئی ہر ٹائم وہ وپس نہیں ماری جا رہی، یہ ہر ٹائم ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے. مدینہ کی ریاست از کلچر. مدینہ واز آل اباؤٹ کلچر اینڈ ہز کلچر واز، یہ جو میں نے آج حدیث بتا رہا ہوں. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ ای الناس افضل، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر مخموم قلب اور زبان کا سچا. تو انہوں نے کہا کہ صدوق اللسان نعرفہ، ہمیں پتہ ہے کہ صدوق اللسان کا کیا مطلب ہے، جو زبان کا سچا ہو. فما مخموم القلب، مخموم القلب یا رسول اللہ کیا ہے، یعنی واٹ از دا میننگ آف مخموم القلب؟ آپ نے کہا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. سبحان اللہ، امیزنگ. آپ نے کہا کہ وہ قلب وہ ہے التقی النقی. التقی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا، گاڈ کانشیس. النقی پیور. لا اثم جس کے دل میں گناہ نہیں ہے. لا بغی جو انجسٹس نہیں کرتا، ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. ولا غل جس کے دل میں نفرتیں نہیں ہیں. ولا حسد جس کے دل میں حسد نہیں ہے لوگوں کے خلاف. اور صدوق اللسان وہ ہے جو اپنے زبان کا سچا ہے. ایک اور ایکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الصحبۃ عند اللہ خیرہم لصاحبہ، سب سے بہترین کمپینین وہ ہے جو اپنے ساتھ والے کے، اپنے جو ساتھی ہے، اپنے دوست ہے یا جو بھی اس سے کمپینین ہے، کولیگ ہے، کوئی بھی ہے، وہ سب سے بہترین ہے. وہ خیر الجیرۃ عند اللہ خیرہم لجارہ، اور سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے ساتھ والے پڑوسی کے لیے بہترین ہے. Now again the best of Muslims and the best of you are those جو اپنے ساتھ والے کے لیے بہترین ہے اور اپنے پڑوسوں کے لیے بینیفٹ والے ہیں اور خیر والے ہیں. The best of companions to Allah and the best of neighbors to Allah subhanahu wa ta'ala are those who are best to their companions and neighbors. یہ کچھ ایکشنز تھے جو میں چاہتا تھا آپ سے میں شیئر کروں، نہ کہ ہم ان کو سنیں اور بس یاد رکھیں، بلکہ ہم ان کو اپنی زندگی میں عمل کریں. اور یاد رکھیں never undermine any good deed because we don't know which deed saves us from hellfire، ہمیشہ کے لیے. اور نیور انڈرمائن اینی سن، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون سا سن ہمیں ڈبونے کے لیے اور جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے. اور آج بھی قبر والوں کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ کاش ہم دنیا میں کچھ کر کے آ جاتے ہیں. تو سنس یو آر لیونگ، جو آپ اس ٹائم میری بات سن رہے ہیں، اینڈ واللہ احبکم فی اللہ، آئی لو یو فار دی سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ڈو ایکشنز. اس دنیا میں ٹائم بہت شارٹ ہے، کچھ ہی سالوں بعد میں اور آپ نہیں ہوں گے. انویسٹ کر لیں اب اسے.